آؤٹ پٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. دین ہے جی ڈراپ آؤٹ. تعلیمی سال ہمارا شروع ہوتا ہے پنجاب میں 1 اپریل سے، 31 مارچ پہ اینڈ ہوتا ہے. 1 اپریل سے لے کر اکتوبر تک، اکتوبر ہماری ڈیڈ لائن ہوتی ہے. اکتوبر 31 کا ہوتا ہے نا، تو 31 کا ہی ہوتا ہے نا جی اکتوبر آئی تھنک. تو 31 اکتوبر تک جتنے بچے انرول ہوتے ہیں نا، یہ ایک اکیڈیمک سیشن کی انرولمنٹ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ایک بچہ اسکول میں اس نے داخلہ لے لیا اور اپنا تعلیمی سال پورا کرنے سے پہلے وہ اسکول چھوڑ دیتا ہے، چھوڑنے کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا وہ کسی دوسرے اسکول میں مائگریشن کرا جاتا ہے، ٹرانسفر کرا جاتا ہے، یا پھر تیسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ اسکول سرے سے ہی چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ایسا بچہ جو اسکول چھوڑ، اس کو ہم آؤٹ آف اسکول چائلڈ بولتے ہیں، WSC چائلڈ، جو اسکول چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کو ہم کہیں گے ڈراپ آؤٹ. جو تیسری کنڈیشن ہے نا، یعنی بچے نے اسکول سرے سے ہی چھوڑ دیا، تو اس کو ہم ڈراپ آؤٹ بولتے ہیں. when student leaves school permanently before completing his academic session. ٹھیک ہے. death and transfer to other school do not come under drop out. تو یہ ڈراپ آؤٹ کی ڈیفینیشن ہے. اب اس میں دیکھیں 2 امپورٹنٹ اور ڈیفینیشن ہے. انرولمنٹ ریٹ. انرولمنٹ ریٹ بیسیکلی ریشو ہوتی ہے اسکول انرولمنٹ ڈیوائڈیڈ بائی اسکول ایج پاپولیشن. ٹھیک ہے. مثال ہم لیتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ بکھر کے اندر ٹوٹل جو بچے قابل ادخال ہے، ہمارے بکھر کی تقریباً 2 لاکھ سم تھنگ جو ہے وہ پاپولیشن انرول ہے اسکولوں کے اندر. 2,12,000 یا 15,000 کے قریب بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. اچھا آپ دیکھیں 2 لاکھ فرض کر لیتے ہیں ہم اس کو نا، تھوڑا فگر تھوڑی سمجھنے کے لیے کم رکھیں گے. سپوز ڈسٹرکٹ بکھر میں، یا چلے میں اپنے گاؤں کی مثال لے لیتا ہوں. میرے گاؤں میں 1000 بچے ایسے ہیں جو کلاس 1 سے لے کر کلاس 10 تک اسکولوں میں داخلہ لے سکتے ہیں، اسکول گوئنگ ایج کے بچے ہیں. تو اسکول ایج پاپولیشن کتنی ہو گئی میری؟ 1000 میرے گاؤں کی. اچھا اب اسکول انرولمنٹ ہم دیکھیں گے کہ میرے گاؤں میں جو ٹوٹل انرولمنٹ تھی، جو ٹوٹل قابل ادخال بچے تھے جو داخل ہو سکتے تھے، یہ تو ہیں 1000. اب ان میں سے کتنے بچے ہیں جو اسکول میں داخل ہیں؟ تو جب میں نے ریکارڈ دیکھا تو میرے گاؤں کے صرف 600 بچے اسکول میں داخل ہیں. اب تو میرا انرولمنٹ ریٹ کیا ہوگا؟ 600 تقسیم 1000. ٹھیک ہے. 60%. انرولمنٹ ریٹ کیا ہوگا میرا؟ 60% ہے. تو آؤٹ آف اسکول جو بچے ہیں ان کا ریٹ کتنا ہوگا؟ وہ ہمارا 40% ہو جائے گا. اسی کو کہتے ہیں انرولمنٹ ریٹ، ریشو آف اسکول انرولمنٹ ٹو اسکول ایج پاپولیشن. اب یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، گراس اینڈ نیٹ انرولمنٹ. اب گراس انرولمنٹ کیا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اپریل سے اکتوبر تک ہم جو ہے وہ تعلیمی سال میں جو انرولمنٹ ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. تو ایک تعلیمی سال کے شروع سے آخر تک جتنے بچے آپ کے اسکول میں داخل ہوئے وہ آپ کی گراس انرولمنٹ کہلاتی ہے. آپ کی ایک شاپ ہے اور آپ جو ہے وہ روزانہ اس میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، جو آمدن ہے وہ لکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر پہلے دن آپ کو اپنی شاپ سے جو ہے وہ 2000 پروفٹ ہوئی ٹوٹل، خرچہ آپ اس میں سے نہیں نکال رہے. اچھا اگلے دن آپ کو جو ہے وہ 1500 ہوئی، پھر اگلے دن 2000 ہوئی. اب یہ دیکھیں 3 دن کی کیلکولیشن ہم کر لیتے ہیں سپوز. تو آپ کو ٹوٹل جو انکم ہوئی وہ کتنی ہوئی آپ کی؟ وہ 5500 ہوئی ہے 3 دنوں کی. 2000، 1500 اور 2000. اب یہ ہماری گراس ہے، اس میں سے ہم نے خرچہ نہیں نکالا کہ وہاں بیٹھ کے کوئی کھانا کھایا، کوئی چائے پی، ٹھیک ہے، یا کوئی چیز خریدی، کوئی اس طرح کی اپنی ضرورت کی ان پیسوں میں سے. اب سپوز کریں کہ آپ کو جو ہے وہ گھر سے کال آتی ہے کہ جی یہ چیزیں لے لیں، سبزی لیتے آئیں. ٹھیک ہے. آپ نے پیٹرول ڈلوا لیا بائک میں، 100 روپے کا، 200 روپے کی سبزی لے لی، 200 روپے کا گھر والوں کو ایزی لوڈ کرا دیا. اب پیچھے آپ کے پاس 5000 بچا. ٹھیک ہے. لیکن اب آپ کے پاس تو 5000 ہیں، 500 تو آپ کے لگ گئے. تو وہ جو 5500 تھا وہ آپ کی گراس انکم تھی، ٹوٹل انکم. ٹھیک ہے. اب تیسرے دن آپ گھر جب تشریف لاتے ہیں تو آپ کے پاس 5000 ہوتا ہے. اب آپ گھر یہ تو نہیں کہیں گے کہ میری آمدن صرف 5000 ہے، آپ کہیں گے کہ گراس انکم میری یعنی ٹوٹل آمدن میری 5500 تھی 3 دن کی، لیکن اس میں سے 500 میرا نکل گیا، خرچ ہو گیا، تو باقی جو نیٹ بچی وہ بچی 5000.
ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے ایک تعلیمی سال میں جتنے بچے اسکول میں داخل ہوتے ہیں، جتنے بھی داخل ہوتے ہیں، اب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کچھ دوسرے اسکولوں میں جا رہے ہیں، وہ ہم نے ابھی نہیں دیکھنے. ہم نے ٹوٹل دیکھنا ہے کہ آئے کتنے ہیں. تو وہ ہماری گراس انرولمنٹ ہوگی. ٹوٹل اسٹوڈنٹ انرولڈ ان اسکول آفیشیل اسکول ایج پاپولیشن ملٹیپلائڈ بائی 100. اب یہاں پہ آپ اکیڈیمک سیشن کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں کہ ایک اکیڈیمک سیشن میں، ایک تعلیمی سال میں کتنے بچے ہمارے پاس داخل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم جی ای آر بولتے ہیں، گراس انرولمنٹ ریٹ. اچھا، اب نیٹ کیا ہوگی؟ سپوز ہمارے پاس ایک سکول ہے اور اس میں ٹوٹل ہمارے پاس جو بچے داخل ہوئے اسکول گوئنگ ایج کے 100 بچے تھے، داخل ہمارے پاس ہوتے ہیں 80. چلے میں اس کو کر لیتا ہوں 86 کر رہا ہوں میں. پرائمری لیول پہ ہمارے پاس ٹوٹل 100 بچے ہیں اور اس میں سے 86 بچے اسکول میں داخل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، 22 بچے ہمارے اسکول چھوڑ جاتے ہیں. اب ہماری گراس کتنی ہوگی اور نیٹ کتنی ہوگی؟ شاباش، کون بتائے گا؟ گراس انرولمنٹ کتنی ہوگی اس ایگزامپل میں اور نیٹ کتنی ہوگی؟ جی، کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کو نہیں سمجھ لگی اس بات کی؟ سر گروس 82 ہوگی اور 22 چلے گئے تو 22 کو مائنس کر دیں گے. ہاں، 86 گراس ہے نا ہماری، 82 نہیں ہے. 86 میں نے ورڈ سوری ویلیو بولی سر ہے. گراس 36 ہوگی اور نیٹ 64 ہوگی. ہاں، یہ ہماری پاکستان کی پرائمری لیول پہ یہی ریشو ہے، اس لیے میں نے یہ ایگزامپل دی ہے. پاکستان میں ٹوٹل 86% بچے پرائمری لیول پہ اسکولوں میں داخل ہوتے ہیں اور ان میں سے 22% بچے، سوری یہ پنجاب میں ہے، 22% سر بچے جو دوبارہ ہے، رپیٹ کریں. 22% بچے ہمارے جو ہے وہ اسکولوں سے ڈراپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب ہماری جو گراس انرولمنٹ ریٹ ہے 86% ہے اور نیٹ جو ہے وہ 84 ہے. اور اگر ہم یہ پنجاب کا میں بتا رہا ہوں، پاکستان کی اگر بات ہم کریں گے تو یہ 86 سے پھر 20% ڈراپ آؤٹ ہے، مطلب 64% جو ہے وہ ہماری نیٹ انرولمنٹ ریٹ ہے پاکستان کا پرائمری لیول پہ. تو اس طرح سے سوال پوچھا جا سکتا ہے. گراس انرولمنٹ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون سے سر بچے یہ آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا. ہاں جی، تو اس کو میرے خیال میں ہم پڑھ چکے ہیں ایک دفعہ. ہاں جی، یہ ڈراپ مینجمنٹ میں آؤٹ کو. پڑھا ہوگا. یس. اچھا، اس کے بعد ہے کازز آف یہ ڈراپ 20% میرا لکھا ہوا ہے. اچھا، نیکسٹ ہے جی کازز آف ڈراپ آؤٹ. ڈراپ آؤٹ کی وجوہات: پاورٹی، بچوں کے والدین غریب ہیں اور اکانومیکلی وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں، مستحق ہیں. بچے جو ہے وہ اس لیے پھر اسکول چھوڑ دیتے ہیں. لیک آف ٹیچر ہی نہیں ہوتے. لیک آف کنڈوسو اسکول انوائرمنٹ. ایک کنڈوسو چائلڈ فرینڈلی ایسا انوائرمنٹ جس میں بچوں کو ان کی ضروریات کے مطابق چیزیں پرووائڈ کی جائیں. لیک آف اسکول انفراسٹرکچر. کنڈوسو انوائرمنٹ نہیں ہے، چائلڈ فرینڈلی ایٹماسفیئر نہیں ہے اسکول میں، پراپر بلڈنگ، بیٹھنے کے لیے جگہ، واش روم، لائٹ، پانی، یہ چیزیں موجود ہی نہیں ہیں. اسکول ڈسٹنٹ ہیں، بہت دور دور اسکول ہیں. کارپورل پنشمنٹ ہے. موٹیویشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیک آف موٹیویشن، لیک آف فیسلٹیز، الٹریسی ہے، ان امپلائمنٹ ہے، والدین پڑھے نہیں ہیں اور بے روزگاری ہے، اویئرنیس نہیں ہے ایجوکیشن کی. تو یہ ساری وجوہات ہیں. چائلڈ لیبر نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے. چائلڈ لیبر کیا ہے؟ چائلڈ لیبر بیسیکلی بچوں کی، ہمارے ہاں جو 14 سال ہے نا جی، 14 سال سے کم عمر بچہ جو ہے وہ کسی ورک شاپ پہ کسی جگہ پہ کام نہیں کر سکتا. اگر 14 سال سے کم ایج کا بچہ کہیں پہ کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی کام سیکھ رہا ہے، تو یہ ہمارا جو چائلڈ رائٹ ایکٹ ہے نا، یہ اس کے اگینسٹ ہے. تو چائلڈ لیبر یہ ہے کہ جو 14 سال سے کم عمر بچے ہیں ان کو کسی کام میں نہ لگایا جائے. چائلڈ لیبر از اے ورک دیٹ ڈپرائیوز چلڈرن of their childhood, their potential and their dignity, and that is harmful to the physical and mental development. ٹھیک ہے، یونائٹڈ نیشن کنونشن آن رائٹ آف چائلڈ ہیلڈ ان 1990. پھر پاکستان نے چائلڈ لیبر پروہیبیشن ایکٹ جو ہے وہ پروملگیٹ کیا 1991 میں اور اس کو امینڈ کیا 2020 کے اندر. تو چائلڈ رائٹ ایکٹ جو ہے پاکستان کا 1991 کا آیا.
اس کا جو آرٹیکل 11(3) ہے یہ کہتا ہے کہ نو چائلڈ انڈر ایج 14 shall be engaged in labor or employment. If found, will be punished for 1 year imprisonment and 20,000 fine or both. اگر کوئی بچہ کسی فرم کے پاس، ہوٹل والے کے پاس، کسی دکان والے کے پاس، مکینک کے پاس کوئی بچہ 14 سال سے کم ایج کا کام کرتا ہوا نظر آیا تو اس کو 1 سال کی سزا یا 20,000 جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ٹرانسی اسٹیئنگ اوے فرام دا اسکول وداؤٹ گڈ ریزن، یعنی ایبسنٹیزم کو ہم ٹرانسی بھی بولتے ہیں. ہاؤ وہ کین ڈیکریز دا ڈراپ آؤٹ اینڈ ایبسنٹیزم، موٹیویٹ کریں پیرنٹس کو. ٹھیک ہے. چائلڈ رائٹ ایجوکیشن پرووائڈ کریں، انکلوسیو ایجوکیشن دیں، اٹریکٹیو اسکول انوائرمنٹ بنائیں، ماڈرن ٹیچنگ ٹیکنیکس یوز کریں، فائنانشیل بینیفٹس ہوں، فائنانشیل ایڈ دیں جو ہمارے ایسے بچے ہیں جو ڈیزرونگ فیملیز کے ہیں. کارپورل پنشمنٹ پہ